کتاب کے اندر لکھتے ہیں اور میں ایک ہندو تھا حضور کی میلاد کی محفل کے اندر جہاں بھی ہوتی کلمہ نہیں پڑھتا ہے کون ہندو آپ ذرا توجہ میری طرف کریں کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے مسلمان نہیں ہے فرمایا کیا کرتا ہے جہاں بھی حضور کے غلام ہیں میلاد کی محفل مناتے ہیں نا فرمایا یہ پھیری کا کام کرتا ہے کبھی امرود بیچ رہا ہے کبھی سیب بیچ رہا ہے کبھی کوئی چیز بیچ رہا ہے جب جاتا ہے نا میلاد کی محفل کے اندر فرمایا ایک ٹوکری اٹھائی ہوئی تھی سائیکل نہیں ہوتے تھے اس وقت فرمایا ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے اس کے اندر کبھی امرود لے کے آ رہا ہے کبھی سیب لے کر آ رہا ہے جب حضور کی میلاد کی محفل کے اندر جاتا ہے نا ٹوکری کو اٹھا کے سیب کے اوپر رکھ دیتا ہے جو بھی ہے نعت پڑھ رہا ہے علامہ بیان کر رہا ہے تو میں پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتا تھا اس کے دل کے اندر خیال آتا تھا یہ بات میں بیچ لوں گا پہلے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہ سن لوں اور میں اس کو سکون آتا تھا اب یہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے مسلمان نہیں ہے لیکن جب حضور کا ذکر سنتا ہے نا تو فرمایا اس کے دل کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی تھی فرمایا اس طرح ہوتا رہا علماء نے لکھا ہے فرمایا پھر وہ ٹوکری سے پھٹے کے اوپر آ گیا پھٹے سے فرمایا پھر وہ اپنی آڑت کے اوپر آ گیا یہاں چلتے چلاتے ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا کا بہت بڑا امیر بن گیا یہ عرب کے اندر رہتا ہے فرمایا بہت بڑا امیر بن گیا چلتے چلاتے موت کا وقت قریب آ گیا فرمایا بیوی قریب آئی اور اب ان کا دستور کیا ہے بندہ مرا لکڑیاں اٹھائیں فرمایا نیچے بھی لکڑیاں اوپر بھی لکڑیاں اس کو آگ لگا کر بندے کو جلا دیتے تھے اس کی خاک کو ہوتی تھی اٹھا کر گنگا دریا کے اندر پھینک دیتے تھے یہ ان ہندوؤں کا رواج تھا فرمایا جس وقت موت کا وقت قریب آیا نا اپنی بیوی کو قریب بلاتا ہے کہتا ہے اس طرح کرنا مجھے آگ کے اندر نہ جلانا اب میرا وقت قریب ہے ساری زندگی میں نے گزاری ہے میلادوں کے اندر ذکر خدا سنتے ہوئے ذکر مصطفیٰ سنتے ہوئے ہاں اگرچہ میں ہندو تھا لیکن اب میرا موت کا وقت قریب ہے کلمہ پڑھنے میں جا رہا ہوں لہذا میرے جسم کو جلانا نہ اور میں ان کے حوالے کر دینا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اپنے طریقے کے مطابق مجھے دفن کریں گے اور میں جس وقت یہ بات کہی بیوی آگ بھگولا ہوگی وہ مسلمان نہیں تھی غیر مسلمان تھی کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی اس نے کہا کہ اس وقت بڑا امیر ہے ان کفار و مشرکین کے اندر ہندو کے اندر لوگ کیا کہیں گے فرمایا لوگوں کی میتوں کو جلاتا رہا ہے اب جب آخری باری آئی ہے تو جلایا نہیں فرمایا ہماری ناک نہ کٹوا ہم جلائیں گے فرمایا آگے جو ہندو نے جواب دیا فرمایا میں تو روک رہا ہوں مجھے جلانا نہ اگر تم تل گئے جلانے کے اوپر فرمایا پھر تماشا دیکھ لینا جس کا میں کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں نا پتہ چل جائے گا کہ تمہاری آگ زیادہ طاقتور ہے یا آمنہ کا لال زیادہ سبحان اللہ جس کو بات سمجھ آئی ہے ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میں دیکھوں گا میں تو روک رہا ہوں جلانا نہیں میری نیت ہے میری لاش کو لیکن جس ساری زندگی میں نے جس کے میلاد کے اندر گزاری ہے پتہ چل جائے گا طاقت کا آپ نے لکھا ہے فرمایا جس وقت موت کا وقت قریب آیا بندہ مر گیا سارے ہندو جمع ہو گئے اپنے دستور کے مطابق فرمایا یہ جو بڑا امیر بندہ مرتا تھا وہاں دیال اور اچھی والی لکڑیاں منگایا کرتے تھے اس کو نیچے بھی لکڑیاں اوپر بھی لکڑیاں آگ لگا دیتے تھے فرمایا ان لوگوں نے تیل پھینکا کے بعد فرمایا آگ لگائی پر آگ نہیں لگتی لکڑیوں کو فرمایا وہ جگہ چینج کی دوسری جگہ کے اوپر سوکھیاں لکڑیاں منگائی آپ نے دیکھا ہے دوسری مرتبہ آگ لگائی لکڑیاں جل گئی پر فرمایا اس کا ایک بال بھی نہیں جلا جو مرنے والا ہے اندر پڑا ہے لکڑیاں جل گئی فرمایا رات بن گئی پر مرنے والے کا ایک بال تک نہ جلا فرمایا پھر وہ جگہ چینج کی تیسری جگہ کے اوپر لگے پتہ نہیں میری بات قبول پائے گا یا نہیں پائے گا فکرہ میں عرض کر رہا ہوں تیری مرضی ہے یہاں مٹی کے اندر روڑ لے یا اس کو سینے کے اوپر لے گلے پر میں تیسری جگہ کے اوپر لے کر گئے جہاں فرمایا آگ لگائی لکڑیاں جل گئی پر بندے کا ایک بال تک نہ جلا فرمایا لوگ جمع ہو کر اس کی بیوی کے پاس گئے کہتے ہیں معاملہ کیا ہے آگ بڑی صدیوں سے ہم اپنے مردوں کو جلاتے آ رہے ہیں جس کو آگ لگاتے ہیں جسم جل جاتا ہے پر یہاں لکڑیاں جل گئی ہیں جسم نہیں جل رہا میں اس بیوی نے جو جواب دیا اس نے کہا ہاں بات اسی طرح ہے اللہ کی قسم اگر میری مانتے ہو نا پر میں یہ مرنے والا ایسے نہیں مرا جس نے کلمہ پڑھا ہے حضور کی میلاد کی محفل کے
तवस्सुल से मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, जो हुजूर की ज़ात के ऊपर एक मर्तबा कलमा पढ़ने के बाद दरूद भी पढ़ ले, सलाम भी पढ़ ले, अल्लाह उसके जिस्म को जलाता नहीं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी।